वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कि ये मामला जो है कि घर बैठे बिठाए खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, काम आप कुछ ना करें लेकिन अरबों रुपए आपको मिल जाएं। इस तरह तो डकैती भी किसी बैंक में जो डाली जाती है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम आपको नज़र आती है। जो वाइट कॉलर क्राइम की सबसे बड़ी डकैती पाकिस्तान के बजट पे डाली गई, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे डाली गई, उस पर बात करेंगे। और उससे से लिंक मामला है लोड शेडिंग का। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के MNA जनाब नूर आलम खान साहब ने कौमी असम्बली में क्या सवाल उठाया, उन लोगों की तर्जुमानी की जो कि लोड शेडिंग की वजह से हुकूमत को, बल्कि चले नूर आलम खान साहब खुद ही बड़े जज्बाती अंदाज में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके जो जितने भी पेस्को के या हेस्को के या क्वेस्को के, चाहे कोयटा है चाहे वो सिंध में है, सारे सर झूठ बोल रहे हैं इनके साथ। इनको पता होना चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। आधे घंटे के लिए बिजली छोड़ी, पिशावर में भी, कोयटा में भी, हर जगह पे सर, चाहे वर्सक रोड हो, चारसदा रोड हो, ये शौकत मुमन का भी जो एरिया शहर है वहां पे भी लोड शेडिंग होता है। अगर अरबाब शेर अली है उस जगह पे नासर है, वहां पे भी होता है सर। अगर सवाबी में जाए, ये मर्दान के मिनिस्टर साहब हैं, इनसे भी पूछिएगा, हल्फन इनसे पूछिएगा कि इनके हल्के में भी लोड शेडिंग होती है या नहीं है। ये सर इनसे भी पूछिएगा। कोई एरिया ऐसे नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। मेरा भाई मिनिस्टर है, हम इसके खुशी से, हमारे बिल्कुल वो है, वो दूसरे भी हमारे वो जो मिनिस्टर थे वो जो चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पे कोई गलत बयान नहीं करेगा। और जी नाज़रीन, ये ऐसा मामला है जिस पे कि आज पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, हमें हमेशा बताया गया कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद लोड शेडिंग, क्या वजह है? अच्छा जी, लोड शेडिंग जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी तो ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोड शेडिंग दो वजूहात से हो सकती है। एक तो जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त मसला ये था कि कैपेसिटी बिजली बनाने की तो बहुत ज़्यादा बना ली गई थी, लेकिन उसकी तरसील के निज़ाम के अंदर सरमायाकारी नहीं गई थी। और तकरीबन उस साल कोई 5-5.5 हज़ार जो पहली गर्मियाँ आई हैं मेगावाट ऐसी थी जो ट्रैप थी, यानी वो एक जगह पे बिजली घर था जहाँ से तरसील का निज़ाम नहीं था जो उसको पहुँचा सके जहाँ पे सारिफ थे। वो पिछले 2 साल 3 साल के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी की गई है, इस साल भी बजट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अब वो मामला जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड पॉकेट्स के अंदर रह गया है, वो ज़्यादा नहीं रह गया। दूसरा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, वो कहीं ना कहीं लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरा और आखिरी इसके अंदर है, और शायद उसमें से कुछ एरियाज जो हैं उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वो ये है कि वो इलाके जहां पर बिजली का बिल, वो फीडर जहां पर बिजली का बिल कम दिए जाते हैं, वहां पर वो लोड शेडिंग करते हैं, जिसको वो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग कहते हैं। वो एक प्रैक्टिस है, काफ़ी सालों से चली जा रही है, उसके ऊपर दो राय हो सकती हैं। तो ये बुनियादी वजह होगी। मैं ज़ाहिर है क्योंकि उसको बराह रास्त नहीं देखता तो मुझे नहीं पता कि उनका जो क्लेम था वो दुरुस्त था या नहीं था, वो तो आपके बिजली के तवानाई के वजीर बता सकते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि कुछ इलाकों के अंदर बिजली होते हुए भी नहीं सप्लाई होती, जो हाई लॉस फीडर्स कंसिडर। बिल्कुल वो है, लेकिन आज शायद वजीर तवानाई ने ट्वीट भी किया है कि 1500 मेगावाट का कोई शॉर्टफॉल भी हो गया। इस हवाले से चलेंगे, उन्हीं से सवाल करेंगे। मैं अब लार्जर पॉलिसी इशू पे आता हूँ। इस हुकूमत की सिर्फ क्या लिप सर्विस दी है कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, और उन बड़े बड़े लोगों को जिनको घर बैठे अरबों रुपए ये दे रहे हैं, और 2023 तक 1500 अरब रुपए देंगे, जो कि पिछले साल का जो दिफाई बजट था उससे भी कई सौ अरब रुपए ज्यादा है। और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पावर प्रोजेक्ट साइन, ये नहीं कि टैरिफ उनको जो दिया हुआ है, जिस टैरिफ के ऊपर वो बिजली बना रहे हैं, उसके अलावा उनसे कैपेसिटी पेमेंट्स, मतलब ये है कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें फिर भी कीमत उनको देनी पड़ती है। उससे क्या हुआ है कि 2023 तक सिर्फ जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए हमें देना पड़ेगा। जी मिनिस्टर साहब, 2023 तक वजीर आजम कह रहे हैं, आपने भी ये फिगर्स कोट किए हमारे पिछले प्रोग्राम में, 1500 अरब। सवाल मेरा ये है कि ये तो सिर्फ लिप सर्विस हुई, ये तो दिफाई बजट से भी ज्यादा पेमेंट्स हैं। जिन लोगों ने ये मुआहदे किए, जिन लोगों को ये अरबों रुपए बिजली चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, आपकी हुकूमत भी अरबों रुपए दे रही है। IPP कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें बहुत सारे जो एक्ट्स थे इनके, जो कि लीगली चैलेंज हो सकते थे, उस पे मिट्टी डाल के दोबारा एग्रीमेंट किया गया और हमें बताया गया कि जी 800 अरब रुपए बच जाएंगे। लेकिन ये कैपेसिटी पेमेंट्स
جو کہ بجلی استعمال ہو نہ ہو، نہ جنہوں نے معاہدے کیے ان کے خلاف، نہ جن کو یہ اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تو ریگولیٹری کیپچر ہے، وائٹ کالر کرائم ہے. اگر یہ وائٹ کالر کرائم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہوتا ہے منسٹر صاحب؟ اچھا جی ارشد، آپ نے جو بات کی تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے اور آپ نے جس طریقے سے اوور آل بات کی تو اس کو ذرا سا ہمیں باریکی سے دیکھنا پڑے گا. اس کے اندر سے کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست بھی ہو سکتا ہے یا درست ہے، اور کچھ جو ہے وہ شاید لوگوں کو تھوڑا سا مسلیڈ بھی کر دے. دیکھیں یہ معاہدہ کہ آپ نے کسی سے کہا کہ میرے لیے ایک اثاثہ بناؤ اور یہ صرف اثاثہ میں استعمال کروں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک پیمنٹ کروں گا اس اثاثے کو بنانے کے لیے. اگر وہ میں نہ استعمال کروں تو جس نے سرمایہ کاری کی ہے اس کا قصور نہیں ہے. یہ بالکل ویسی میں مثال دیتا ہوں کہ کسی سے اگر آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں نسیہ گلی جا رہا ہوں تو میں 2 مہینے آپ کو کرایہ نہیں دوں گا. بھائی اس کا گھر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں. مسئلہ کیا اس کے اندر آیا؟ مسئلہ یہ اور یہ لوگ جو ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے ان کو پیسے مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کو پیسے اس لیے مل رہے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہیں، اس لیے ان کو پیسے مل رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرے خیال میں تو اس میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے اس نظام کے اندر. میرے خیال میں مارکیٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک لمبی ٹیکنیکل بحث ہے. مسئلہ کیا ہے؟ 2 اینڈ کے اوپر مسائل ہیں. ایک یہ کہ وہ تو ٹھیک بات ہے کہ آپ نے اس سے سرمایہ کاری کروائی اور اس کے عوض آپ اس کو معاوضہ دے رہے ہیں. تو پہلا تو ہمارا یہ تھا کہ وہ معاوضہ اس حد کا تھا کہ جس کی نہ ضرورت تھی اور نہ متحمل ہو سکتا ہے معیشت اور عوام وہ سارے جس نے بل دینا ہے. ایک مسئلہ اس کے اندر یہ تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ لگایا تو انہوں نے 100 روپیہ، لیکن انہوں نے کلیم یہ کر لیا کہ میں نے 120 130 روپے لگایا اور اس کے اوپر وہ منافع لے رہے ہیں. سو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پہلے والا جو ہے وہ حکومت کی غلطی ہے، وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے لیے ری نیگوسیشن کیا گیا، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے دوبارہ کیے گئے. 2002 والا آپ کو پتا ہے نیب نے وہ کھول دیا ہے، اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ وہ جو پرانے ہیں اس کے اوپر اب پہلی پیمنٹ بھی جا رہی ہے اور جو ادائیگی ہم نے کرنی ہے وہ کم بھی ہو جائے گی. دوسرا حصہ جو ہے کہ کیا جس نے چوری کی اس معاہدے کی وجہ سے وہ بچ گیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ مٹی پاؤ اور اس کے بعد آگے چلو، ایسا نہیں ہے. اور یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا مجھے یاد ہے، اور آپ نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پہ وہ کوٹ بھی کیا تھا اور شاید وہ دکھایا بھی تھا کہ جہاں پہ میں نے یہ لکھوایا تھا، آپ نے کیبنٹ میں یہ انشور کیا تھا یہ لکھا جائے، انشور کیا تھا. سو کوئی بھی ان کو ایمنسٹی نہیں دی گئی کہ اب پیچھے نہیں دیکھا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، وہی انویسٹیگیشن کر کے آگے بڑھیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نیب کا آلریڈی ایک انکوائری کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر اور ڈاکیومنٹس میں، اور اس کی وجہ سے وہ معاہدے کی امپلیمنٹیشن بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے. نیب آزاد ہے، ایف آئی اے آزاد ہے. جو بھی انکوائری کے ظاہر ہے جب ایک دفعہ نیب کوگنائزز لے لے تو پھر ایف آئی اے اس کے اندر نہیں انوالو ہو سکتی. تو نیب اس کیس کو ایکٹیولی دیکھ رہی ہے. اگر کہیں پہ بھی چوری نظر آتی ہے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جس نے چوری کی ہے اس کو پوری سزا ملنی چاہیے. منسٹر صاحب ایک کہاوت ہے تو وہ بینکرز کے حوالے سے، لیکن میں اسے تھوڑا سا کریٹو لائسنس استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ a man with a gun can rob a bank but a man with an IPP can rob the nation. کہ ایک ڈاکو بندوق سے تو بینک لوٹ سکتا ہے، لیکن جن کے پاس آئی پی پیز ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل بھی فیئر نہیں ہوگا. یہ فیئر نہیں ہوگا. چلے ہم ہنسی خوشی لوٹ رہے ہیں ایسے کہہ لیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں. دیکھیں بیسک سٹرکچر کیا ہے. سٹرکچر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بجلی کا کارخانہ لگائیں. وہ بجلی کا کارخانہ جو ہے وہ صرف مجھے یعنی سرکار کو بجلی بیچ سکتا ہے، اور وہ بجلی جو میں خریدوں گا آپ سے اس کے 2 حصے ہوں گے. ایک جو اس کی بجلی بنانے کی ویریبل کاسٹ ہے یعنی اس کا ایندھن ہے، مینٹیننس ہے ایٹسٹرا، ایک میں اس کی رقم ادا کروں گا. دوسرے جو آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اس سرمایہ کاری کے اوپر جو پہلے سے میں معاوضہ متعین کر رہا ہوں وہ معاوضہ آپ کو ادا کیا جائے گا. یہ بنیادی طور پہ کوئی رابری یا کرائم نہیں ہے. اس کے اندر غلطیاں جیسے میں نے کہا 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کہ آپ نے معاوضہ ضرورت سے زیادہ دے دیا، وہ پالیسی کا ایرر ہے، جس نے حکومت نے کیا ہے اس کی غلطی ہے اور اس کو لیے جواب دہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ بات تو مان لی، لیکن اس نے آپ کو یہ کہا کہ میں 100 روپے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جبکہ اس نے ڈنڈی ماری اور ایکچولی اس نے 70 روپے لگائے اور اپنے بکس بھر کے 100 روپے کا بل آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ کرائم ہے، یہ ہے کرمنل.
اور اس کرمنل کو کرمنل کی سزا دینی چاہیے, اس کو بزنس مین کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہ دونوں میں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح آپ نے یہ جواب دیا. تو ہم آپ سے یقیناً ریگولیٹری کیپچر بھی جاننا چاہیں گے فیٹ ایف کے حوالے سے, اور بجٹ میں کوئی اچھی خبر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.